جو فرعون ہے یہ صرف ایک شخص کا نام نہیں ہے، مصر کا جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب فرعون ہوتا تھا۔ تقریباً 18 سے 19 فرعون آئے تھے، جو بھی بادشاہ ہوتا تھا اس کا لقب تھا یہ فرعون، ٹھیک ہے نا۔ کون تھا یہ فرعون؟ سب بادشاہوں کا لقب ہوا کرتا تھا یہ فرعون، اکثر لوگ اس کو نام سمجھتے ہیں۔ فرعون مصر کا بادشاہ تھا اور نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ مطلب یہ میں آپ کو 2-3 پوائنٹس بتا دیتی ہوں۔ مصر کے بادشاہ کو فرعون کہتے ہیں، نمرود عراق کے بادشاہ کو کہا جاتا تھا، اور ملک کے روم کے بادشاہ کو قیصر کہا جاتا تھا، قیصر۔ اور ایران کا جو بھی بادشاہ تھا اس کو کسریٰ کہا جاتا تھا۔ کیا کہا جاتا تھا؟ کسریٰ۔ یہ بادشاہوں کا لقب ہوتا تھا، مطلب ایک ٹائٹل ہوا کرتا تھا کہ اس نام سے وہ جانے جاتے تھے۔ نام الگ الگ ہیں ان کے، لیکن ایک وہ ہوتا ہے نا کہ مصر کا بادشاہ تو پھر وہ سب سے پہلے اپنے ذہن میں فرعون ہی آتا ہے کہ وہ فرعون ہوتا تھا۔ ایسے ہی کہ ملک روم کا بادشاہ اگر کوئی پوچھے گا تو قیصر آئے گا، ایران کا بادشاہ کوئی پوچھے گا تو کسریٰ آئے گا، ایسے ہی ہے۔ تو آگے پڑھتے ہیں۔ اب جو موسیٰ علیہ السلام کا فرعون تھا وہ بہت بڑا جری تھا، مطلب بہت ہی ظالم تھا۔ اس کو اپنی طاقت پر بہت غرور بھی تھا، گھمنڈ بھی تھا۔ ایسا ہے کہ تقریباً 100 سال تک تو اس کو بخار بھی نہیں آیا تھا، بیمار تو وہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ اور جب اپن بیمار نہیں ہوتے تو اپنے اندر ایک ایٹیٹیوڈ آ جاتا ہے، غرور آ جاتا ہے کہ بھائی میں تو بیمار تک نہیں ہوا۔ اسے ایسا لگنے لگتا ہے کہ میں بہت پاورفل آدمی ہوں اور مجھے تو کچھ ہوتا بھی نہیں ہے۔ تو یہی فرعون ہے جس نے اپنے زمانے میں یہ اعلان کر دیا تھا کہ اے لوگوں میں ہی تمہارا رب ہوں۔ سوچے، مطلب وہ فرعون کہتا تھا کہ اے لوگوں میں ہی تمہارا رب ہوں، میں ہی تمہارا بڑا رب ہوں، میری ہی عبادت کرو۔ میں تو وہ کرواتا ہی تھا، خدمت کروانے پر وہ مامور کرتا تھا، اس کے ساتھ یہ بھی کہتا تھا کہ تم میری عبادت کرو، ٹھیک ہے۔ اور 1000 لوگ اس کو سجدہ بھی کرتے تھے۔ ایک دن ایسا ہوا، فرعون نے خواب دیکھا، آسمان سے ایک تارا ٹوٹ کر اس کی گود میں آ گرا یا اس کے محل میں آ گرا، ٹھیک ہے۔ تو جب اس کے محل میں آ گرا اور آگ لگ گئی، پورے محل میں آگ لگ گئی، تو وہ گھبرا کر اٹھ پڑا کہ یہ کیسا ہو گیا۔ پھر دوسرے دن اس نے نجومیوں کو بلایا، مطلب جو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں نا کہ ایسا ایسا آپ کا خواب ہے، تو اس نے نجومیوں کو بتایا۔ تو خواب کی تعبیر کے لیے جو تو خواب کی تعبیر بتا دیں، تو بہت لوگ نے الگ الگ تعبیریں بتائیں۔ پھر بڑے ہی ماہر ایک نجومی تھے، مطلب وہ بہت اچھا بتایا کرتے تھے، بہت صحیح بھی بتاتے تھے۔ تو انہوں نے خواب کی تعبیر ایسی بتائی کہ بنی اسرائیل میں ایک بچہ پیدا ہوگا جو تیری سلطنت کو ہلاک کرنے کا باعث بنے گا۔ خواب کی تعبیر سننے کے بعد وہ بہت گھبرا گیا کہ ایسے کیسے میری سلطنت کو تباہ کر دے گا۔ پھر اس نے کیا کرا، راتوں ہی رات وہ پہلے تو خوب ٹینشن میں آ گیا۔ پھر اس کے بعد اس نے ایسا سوچا کہ ایک وہ بناتے ہیں، مطلب اس نے یہ اعلان کر دیا کہ اب بنی اسرائیل میں جو بھی لڑکا پیدا ہوگا اسے مار دیا جائے گا، کیونکہ وہ بچہ کہیں سلطنت کی ہلاک کرنے کا باعث نہ بن جائے۔ تو قرآن میں اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا ہے، یہ فرعون بیٹوں کو ذبح کر دیتا تھا اور لڑکیوں کو زندہ چھوڑ دیا کرتا تھا۔ 1 سال کے اندر فرعون نے کم از کم 12,000 بچوں کا قتل کیا تھا، لڑکوں کا اسپیشلی، کیونکہ وہ لڑکوں کو ہی مارتا تھا، زندہ رہنے نہیں دیتا تھا، ان کو حق نہیں تھا زندہ رہنے کا، ہوتے سے ہی وہ قتل کر دیا کرتا تھا۔ یہ صرف ایک ڈر تھا فرعون کا، صرف ایک ڈر تھا۔ ابھی تو موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہوئی بھی نہیں تھی، اس سے پہلے ہی اتنے بچے مر گئے تھے۔ پھر ان کے درباریوں نے مطلب جو وہیں پر ہی رہتے تھے، انہوں نے ان سے کہا، فرعون سے کہا کہ اگر آپ سب کو ہی مار دیں گے، ایک ایک کر کے سارے ہی لڑکوں کو مار دیں گے، تو پھر آپ کی خدمت کے لیے بچے گا کون؟ پھر آپ کہاں سے لائیں گے آپ کی خدمت کے لیے؟ تو پھر 1 سال مار دیا کرتا تھا وہ، پھر 1 سال چھوڑ دیا کرتا تھا، ایسا کرنے لگا تھا۔ تو اتفاق ایسا ہوا کہ جس سال مارا جانے والا تھا اسی سال حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی۔ اب ہوا یہ کہ ان کی ماں جو تھی، مطلب موسیٰ علیہ السلام کی امی جو تھیں وہ عاملہ تھیں، ٹھیک ہے۔ اور پیدا ہونے کا وقت جب قریب آیا تو وہ جو سال تھا اس سال میں مارنے والا سال تھا، ہاں وہ مارنے والا سال تھا کہ جب اس والے سال میں جو بھی بچہ پیدا ہوگا، لڑکا پیدا ہوگا، اس کو مار دیا جائے گا۔ تو اللہ سبحانہ وتعالی نے ان کے دل میں یہ بات ڈال دی کہ اماں جو تھی انہوں نے ایک صندوق بنائی اور پھر وہ صندوق دریا میں بہا دی، اور پھر انہوں نے اپنی بیٹی کو یہ بولا کہ جاؤ اب تم اس صندوق کو دیکھنا یہ کہاں جاتی ہے۔ تو وہ جو صندوق تھی اللہ کے حکم سے وہ صندوق فرعون کے محل کے پاس جا کر رک گئی۔ اب فرعون کے محل کے پاس جا کر رکی تو وہاں پر
یعنی کہ وہ ڈلیا جو تھی وہ رک گئی. اور پھر وہاں پر شام کے ٹائم پر جو فرعون کی بیوی تھی حضرت آسیہ وہ اپنے دوستوں کے ساتھ تفریح کرنے کے لیے آئی ہوئی تھی. تو انہوں نے دیکھی وہ باسکٹ صندوق جو تھی انہوں نے وہ دیکھی. پھر انہوں نے اپنی کنیزوں سے کہا کہ یہ کیا ہے اس کے اندر, اس صندوق کو میرے پاس لے کر آؤ. انہوں نے صندوق کو اٹھایا, وہ لے کر آئیں. جب صندوق کو اپنے پاس صندوق کو کھول کر دیکھا تو